بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سردار شہزاد عزیز، چیف ایڈیٹر روزنامہ میڈیا ایکسپریس. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دوحہ جو مذاکرات ہوئے وہاں پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور وہ کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے. اب آگے دیکھیے ہوتا کیا. اور ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد جو سب سے زیادہ مایوسی ہوئی وہ ہندوستان کو ہوئی. مودی جی سرکار جو ہے وہ سخت مایوس ہوئے، اور اس مایوسی کے بعد اب وہ دوبارہ انہوں نے گدڑ ببکیاں جو ہیں وہ مارنی شروع کر دی. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. پیسے پہلے تم نے مئی کے اندر جو کیا اور جوتے پڑے، اور جس طریقے سے پاکستان کی فورسز نے تم نے تباہی اور بربادی کے جو دن دیکھے. اب جو تمہاری دوبارہ تمہاری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر چڑھائی کریں گے اور آزاد کشمیر کے اوپر، کبھی کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے، ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے. یہ ساری گدڑ ببکیاں اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے زخم لگے ان کو پورا کرنے میں، ان کو بھرنے میں ابھی ان کو بڑا ٹائم لگے گا. اور مجھے اب جو ہے اس بات پہ ان کی جو ہیں یہ دھمکیاں دے رہے، لگ یوں رہا ہے کہ وہ جو ان کو ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جس طرح وہ کوئی بھی ہوتا ہے نا جانور، وہ زخمی ہو جاتا ہے، زخمی ہونے کے بعد وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اٹیک کروں. یہی سچویشن ان کی لگ رہی ہے اس وقت. دشمن دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی جگہ سے بھی وہ مس ایڈونچر کر سکتا ہے. ہماری جو فورسز ہیں، پاک فوج، انہوں نے پہلے بھی حکمت اور بہادری سے کام لیا اور ہندوستان کو جواب دیا. اور انشاءاللہ اگر اب اگر ہندوستان نے حملہ کیا تو اس سے بڑھ کے جواب دے گا. جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے. اس کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی. اب 2025 میں اس کے جو ہے وہ 100 سال مکمل ہو جائیں گے. یہ اس سلسلے میں اپنی 100 سالہ جو ہے وہ تقریبات ان کو بھی منانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کو جس نے بنایا تھا اس کا نام ساہوکار تھا. یہ انڈیا کی تقسیم کے بھی خلاف تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنگلہ دیش اور جو نیپال اور پاکستان یہ ممالک بنے. یہ اکھنڈ بھارت جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو اس وقت بھی آر ایس ایس نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور آر ایس ایس کا ایک نمائندہ جس کا نام تھا نتھو رام، اس کے ذریعے انہوں نے مہاتما گاندھی جو ہے اس کا مرڈر کروایا. اس کے قتل کے بعد جو ہے انہوں نے جو وہ نتھو رام تھا اس نے کہا جی کہ میرا آر ایس ایس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ آر ایس ایس کا باقاعدہ ممبر تھا. اور اس نے بعد میں کہا جی کہ میں نے آر ایس ایس جو ہے اس کو چھوڑ دیا. بھارت کی حکومت میں آر ایس ایس پہ 1948 میں پہلی دفعہ پابندی لگی. دوسری دفعہ اندرا گاندھی کے دور میں آر ایس ایس کے اوپر پابندی لگائی گئی 1975 میں. پھر نرسیما راؤ کی جب دور حکومت تھا اس وقت 92 میں جب انہوں نے بابری مسجد کو بھی آر ایس ایس کے جو گنڈے تھے انہوں نے شہید کیا 92 میں. اس وقت بھی نرسیما راؤ نے ان کے اوپر پابندی لگائی. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آر ایس ایس جو ہے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے جو ٹریننگ کیمپ ہیں وہ ہندوستان میں اس وقت بھی موجود ہیں، جہاں پر یہ دہشت گردوں کو باقاعدہ ٹرینڈ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے 100 سالہ تقریبات جو ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے. اور یہ ویسے بھی ویسٹ بنگال میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، باقی بھی جگہ. اس سے پہلے جو ہے کیونکہ جو مودی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے جوتے پڑے ہیں اور وہ مایوس ہے، پوری دنیا میں ان کو جو ہے وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور بھارت کے اندر بھی اب اس کو نریندر مودی کی بجائے سرنڈر مودی کہتے ہیں. تو یہ اپنے جو ان کے اوپر داغ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ پاکستان یا کشمیر کے کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ یہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں یا جتنے منصوبے بنائیں. اس وقت ہماری جو پاک فوج ہے اور ہماری فورسز ہے فضائیہ وہ بھرپور طریقے سے ان کے اس اٹیک کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے مئی میں مختلف ان کی فورسز نے اور فضائیہ نے ہمارے اوپر
پاکستان کے اوپر اور آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جو ہے دخل اندازی کی، انہوں نے اٹیک کیا، میزائل حملے کیے. اس وقت جو ہمارے اس وقت چیف آف ایئر اسٹاف تھے، انہوں نے ظہیر بابر صاحب جو ہے انہوں نے بھرپور انداز سے، وہ ایک دیندار شخص ہیں، ان کا فضائیہ کے ذریعے بھرپور طریقے سے ان کا جواب دیا، اور ان کو تباہی دیکھنی پڑی ہندوستانیوں کو. اور الحمدللہ اس وقت بھی پاک فضائیہ اور پاک فوج جو ہے وہ ہائیلی الرٹ ہے. اور میں بار دیگر ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، ایک دفعہ آؤ تو صحیح پاکستان کی طرف. مودی جی آئیں، آپ کے چیف آف آرمی سٹاف، آپ کی نیوی کے سربراہ، فضائیہ کے سارے بڑکیں تو بڑی ماریں، آپ آئیں. اب الحمدللہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمہیں وہ جوتے ماریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، اور پورا ہندوستان جو ہے وہ تباہی کا منظر پیش کرے گا اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی. پاک فوج زندہ باد. والسلام.